السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بد نظری، جوا، ناپ تول میں کمی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، تو غرض کئی سارے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور میرے تو اتنے سارے گناہ ہیں، میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ اور پھر شیطان دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ میں تیرے تو اتنے سارے گناہ ہیں، یہ معاف تھوڑی ہوں گے، اتنے سارے گناہ معاف تھوڑی ہوں گے۔ تو انسان نا امید ہو جاتا ہے، اور جو وسوسے انسان کے دل میں شیطان ڈال دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہوں سے معافی نہیں مانگتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا امید ہونے سے منع کیا اور فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کا سمندر بڑا وسیع ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو انسان شیطان کے دھوکے میں نہ آئے کہ میرے اتنے سارے گناہ ہیں، کیسے معاف ہوں گے۔ یہ آسمان اور زمین کا جو خلا ہے یہ پورا گناہوں سے بھر جائے، اتنے گناہ انسان کے ہو جائے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے یہ بھر جائے، پھر بھی انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی انسان کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے سچی توبہ کرو، سچ کے دل سے توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کر لو۔ انسان جب سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتے، توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، یعنی اس کے گناہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ سچی توبہ انسان کر لے۔ آج ہم کوئی چیز ڈیلیٹ کرنا چاہیں کمپیوٹر سے، موبائل سے، ہم کوئی چیز ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک آل ڈیلیٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں، سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، جیسے کچھ تھا ہی نہیں، میموری خالی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی دست قدرت سے ایک ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سارے گناہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، گناہوں کی میموری خالی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہیں۔ انسان کے بڑے سے بڑے گناہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا گناہ ہوا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ کہنے لگا اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا تو نے جھوٹ بولا ہے؟ کہنے لگا نہیں اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا تو نے کسی کو مارا ہے، قتل کیا ہے؟ فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا تو نے چغل خوری کی ہے؟ فرمایا نہیں اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گرماتے گئے، یہ گناہ کیا ہے، کیا یہ گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں ان سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا تیرا گناہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ سے بھی بڑا ہے؟ اب یہ شخص کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو اتنا بڑا گناہ ہے؟ تو وہ شخص، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی کئی ساری بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دو، بیٹی کو معیوب سمجھا جاتا تھا، توہین سمجھا جاتا تھا، تو میں نے اپنی کئی ساری بیٹیوں کو ابو جہل کے خوف سے میں نے زندہ دفن کر دیا، درگور کر دیا، یہ میرا گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ بات سنی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہ رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اگر تو آج سچی پکی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ تیرے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ہمارے گناہ تو اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا اس شخص کا گناہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ کیوں نہیں معاف فرمائیں گے؟ تو اس لیے انسان کو سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے، کثرت سے استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، سچی توبہ کرے۔ لیکن توبہ کرنے کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق اگر توبہ کرے تو انشاءاللہ 100% گارنٹی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ توبہ کرتے ہوئے کیا شرائط سامنے رکھنی چاہیے، کن شرائط پر عمل کیا جائے؟ تو ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان گناہوں سے توبہ کر رہا ہو اس وقت اس کے دل کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، اعتراف کرے اور ندامت کا اظہار کرے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطیاں یہ گناہ ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک تو اپنے اندر یہ چیز لے کر آئے، ندامت لے کر آئے، اور دوسری چیز فرمایا گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ آئندہ گناہ نہیں ہوگا، آئندہ یہ گناہ جو میں نے کیے ہیں نہیں ہوں گے، آئندہ گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ، پکا عزم کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر یہ چیزیں شرائط سامنے رکھے۔ تو دوسری چیز گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے، اور تیسری چیز فرمایا، تیسری شرط آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، آئندہ انشاءاللہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو انشاءاللہ یہ تین چیزیں سامنے رکھ کر توبہ کرے گا، دل کے اندر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو ان چیزوں کو، ان شرائط کو سامنے رکھ کر اگر انسان توبہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے اور انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے جھوٹ کا گناہ ہو، غیبت کرنے کا گناہ ہو، چغل خوری کرنے کا گناہ ہو، بد نظری ہو، جوا ہو، ناپ تول میں کمی کا گناہ ہو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو، نمازوں کے چھوڑنے کا گناہ ہو، اور جتنے بھی گناہ ہیں جن سے انسان نا امید ہو رہا ہے، پکی سچی توبہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ انسان ایسا ہو جائے گا جیسا آج ہی پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں چینجنگ لانے کی کوشش کرے، آئندہ بچنے کی کوشش کرے کہ اب مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔